قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہر مومن مسلمان پر اپنے قدرت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب ہے، یہ 24 گھنٹے۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی ناروا اور غلط اور گناہ کا کام دیکھ لے فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو کم سے کم زبان سے تو روک دو۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو کم سے کم دل سے اس کو برا جان لو، بس چھوڑو پرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی معافی دے، اسے بھی معافی دے۔ وذالک اضعف الایمان، اور ایمان کا کمتر درجہ ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر راستے کے حقوق میں سے ایک حق نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے حق ہے مومن مسلمان پر کہ وہ دوسرے مومن مسلمان کی اصلاح کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے، ویسے اس پر بہت آیاتیں ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر 2-3 مرتبہ یہ بیان کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر آ گیا، یا بنی اقم الصلاۃ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا اقم الصلاۃ، کہ اے بیٹے نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف، اور نیکی کی تعلیم اور ترغیب دے، ونہی عن المنکر، اور ناروا اور حرام اور گناہ کے کاموں سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرو اس پر جو تجھے پہنچے، مصیبت پریشانی، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ صبر کرنا یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یہاں پر لقمان علیہ السلام نے 2 چیزیں ذکر فرمائی ہیں، ایک ہے نماز کا حکم دیا ہے، اور دوسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ اسلام یہ ایک اجتماعی دین اور مذہب ہے۔ اسلام اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ جماعت کی اصلاح کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے اور حکم دیتا ہے۔ تو لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا اقم الصلاۃ، کہ اپنی اصلاح بھی کرو، نماز قائم کرو اپنا، وامر بالمعروف، اور نیکی کی ترغیب دو، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی بھی اصلاح کی فکر کرو، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان کی بھی فکر کرو۔ اسی وجہ سے نماز کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ذکر فرمایا۔ ونہی عن المنکر، اور ناروا کاموں سے منع کرو، واصبر علی ما اصابک، اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسرے مومن مسلمانوں کی اصلاح، یہ دونوں ضروری ہیں۔ اور یہ ایک مسلم بات ہے کہ جب ایک مومن مسلمان اپنی اصلاح کرتا ہے تو بہت مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے۔ لازمی بات ہے، جب ایک آدمی نماز کے لیے اٹھتا ہے سخت سردی میں تو کتنی تکلیف اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے یا بدن میں درد ہوگا، تکلیف ہو رہی، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے کام لے لو، تو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ مومن مسلمان بہت تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن مخلوق خدا جو دوسرے مسلمانوں کی اصلاح کرتے رہو گے تو اس سے زیادہ تکلیف اور پریشانیاں اٹھاؤ گے، بلکہ دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ دوسروں کے اصلاح کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واصبر علی ما اصابک، کہ جب تمہیں صبر کرنا ہے نماز روزے میں، عبادت میں بالخصوص، اور دوسروں کو ترغیب دینے میں بالخصوص صبر کرنا ہے، اور عام معاملات میں تمہیں پریشانی پہنچیں گی تو بالعموم صبر کرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو شخص نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور گناہ سے منع کرتا ہے تو وہ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں چپتا ہے، ہر وقت اس کے پیچھے لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، گالیں بھی کرتے ہیں، کہاں سے آ گیا ہے، بار بار نماز کا کہتا ہے، روزے کا کہتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے تو نے ٹھیکہ لیے ہوا ہے، کوئی کہتا ہے تو نے کون سے مصلے پھاڑ دیے، ہاں، کوئی کہتا ہے پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنے سے اصلاح کا آغاز کرو، دوسروں کو بھی ترغیب دیتے رہو۔ بلکہ فقہا یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر آپ میں کسی
نیک عمل کی کمی اور کمزوری ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں کسی نیک عمل کا صحیح پابند ہو جاؤں، تو تم اس نیک عمل کی ترغیب دیتے رہو، بار بار اس کی ترغیب دیتے رہو، ترغیب دیتے رہو، ہر کسی کو اس کی ترغیب دیتے رہو۔ اور اگر تم کسی گناہ میں مبتلا ہو، وہ گناہ میں تم اس طور پر مبتلا ہو کہ تمہاری جان اس سے نہیں چھوٹ رہی ہے، اس گناہ کا پرچار اس کے خلاف کرتے رہو کہ یہ گناہ ہے، حرام ہے، اس سے بچو، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اس گناہ کے کرنے کے جو وعیدات ہیں، جو عذاب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا قہر ہے اور حضور علیہ السلام کی ناراضگی ہے، اس کو خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی سناتے رہو، خود بخود اس گناہ سے چھوٹ جاؤ۔ یہ آسان طریقہ ہے نیکی پر لگنے اور گناہوں سے خود کو چھڑانے کا ہے۔ تم اس کا پرچار کرتے رہو، بھائی یہ نیکی ہے، نیک عمل کرو، تجھ میں ہو یا نہ ہو خود بخود آ جائے گی۔ ایک گناہ میں مبتلا ہو، اس سے دوسروں کو بچانے کا پرچار کرو، بھائی اس سے بچو، یہ گناہ حرام ہے، خود بخود اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے چھڑا دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من دعا الی ہدی، کہ جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا، بھلائی کی طرف بلایا، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، اس شخص کے لیے اتنا اجر ثواب ہوگا کہ جتنے لوگ اس ہدایت اور نیکی اور بھلائی کی طرف جاتے رہیں گے، سب کا اجر ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، اور ان عمل کرنے والے لوگوں کے اجر ثواب سے ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی، سب کا برابر ثواب ملتا رہے گا۔ ایک نیکی پر اگر کسی کو لگا دیا ہے، ایک وقت تم اسے لے آئے، تب بھی تمہیں اجر ملے گا، اور اگر ہمیشہ کے لیے ایک نیکی پر تو نے لگا دیا ہے تو تب بھی تمہیں اجر ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ یار اس سے کو بس نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اس کے فضائل سے بتاؤ، یہ تسبیحات فاطمی ہے، بہت اجر ملے گا، مشکلات حل ہوں گے۔ وہ اس پر لگ گیا ہے، وہ اس پر لگ گیا ہے، تمہیں مل رہا ہے ثواب، وہ کل اپنے اولاد کو بتائے گا، کسی اور کو بتائے گا۔ نیکی دبتی نہیں ہے، نیکی آگے بڑھتی ہے جب اخلاص سے ہو۔ جب بھی نیکی اخلاص سے ہوگی یہ آگے بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، کبھی بھی نہیں دبتی ہے۔ دبانے والوں نے کتنی نیکیاں، کتنے اعمال دباتے رہے، ایک عمل بھی نہیں دب سکا۔ نیکی کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا سپرنگ کی طرح اٹھے گی، لیکن اخلاص سے ہونا چاہیے۔ ایک شخص کو نماز کے لیے لیا، چلو یار نماز پڑھ لیں، فریشمنٹ ہو جائے، سی دعا کر سیں اللہ تو۔ وہ یہاں پر آ کر اس نے نماز پڑھی، اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تجھے پوری قبول شدہ نماز کا ثواب مل گیا ہے۔ تو کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، جو کوئی اس نیکی کو کرتا رہے گا، سب کا برابر اجر ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاسم، اور جس کسی نے کسی کو بلایا گمراہی کی طرف، گناہ کی طرف اور بدی کی طرف بلایا، کان علیہ من الاسم، تو اس پر ہوگا وبال مثل آثام من تبعہ، جتنے لوگوں نے اس گناہ کو کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ان تمام کا وبال اس شخص پر پڑتا رہے گا، اس شخص پر پڑتا رہے گا۔ لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا، اور ان کے گناہوں میں سے ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی، ان کو بھی برابر حصہ، اس کو بھی برابر حصہ۔ کتنا سخت معاملہ ہے کسی کو گناہ پر لگانا، کتنا سخت معاملہ ہے۔ ہمیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، یا اللہ میں اگر کسی کو نیکی پر لگاؤں یا نہ لگاؤں، میری وجہ سے کوئی دین اور دینداری پر آئے یا نہ آئے، میری وجہ سے کوئی نیک عمل قبول کرے یا نہ کرے، لیکن یا اللہ دوسروں کو گناہ پر لگانے سے مجھے بچا، بس دوسروں کو میری وجہ سے گناہ پر لگنے سے بچا، ان کو گناہوں میں پڑنے سے بچائے۔ اگر تمہارے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلے، تمہارے بدن سے کوئی ایسی حرکت ہو، تم اور کسی طریقے سے کوئی گناہ کر گئے، 10 آدمیوں نے دیکھ لے، جلدی توبہ کرو، ان سے کہو بھائی
تمہیں یہ کام نہیں کریں تو گناہ ہے یار، تو حرام ہے، ناجائز ہے، تو غلط ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا، یہ ہم لوگ، یہ ہماری کمزرفی اور کمزوری ہے کہ ہم نے دین اور دینداری میں رول ماڈل بنانا چھوڑ دیا ہے اور گناہوں میں رول ماڈل بنانا شروع کر دیا ہے۔ یار فلانا بھی تو گناہ کرتا ہے، فلانا بھی تو یہ کم کرتا ہے، یار فلانا کرتا ہے تو کیوں تیرا بس رول ماڈل ہے گناہ کر دے، تو بھی کر سیں۔ کبھی یہ نہیں کہ یار فلاں بھی تو عبادت کرتا ہے، میں بھی تو کروں، فلاں بھی روزہ رکھتا ہے، میں بھی روزہ رکھا، فلاں بھی بڑا ذکر کرتا ہے، بڑی نیکی دی ترغیب کرتا ہے، فلاں بھائی ہمدرد ہے، فلاں بھائی غریب غربا کا خیال رکھتا ہے، فلاں بھائی بڑا خوش اخلاق آدمی ہے، یار میں اس دن تعلق بڑھاواں، میرے اخلاق اچھے ہو جائیں، فلاں بھائی جھوٹ نہیں بولتا ہے، حرام نہیں کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، یار میں بھی اچھا ہو جاؤں۔ ایسا ہم نہیں سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار فلاں بھی تو جھوٹ بولتا ہے، فلاں بھی تو گناہ کر رہے، ہم نے ان کو رول ماڈل بنائے ہوئے گناہ میں خواہ مخواہ۔ تو یہ غلط ہے، یہ ہماری کمزرفی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے۔ اسی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر جگہ کرنا چاہیے، لیکن حق بات حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ ہو۔ اگلے جمعے اس پر انشاءاللہ